बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। तकरीबन 24 घंटों के बाद आपके चेहरों पर कुछ इत्मीनान महसूस कर पा रहा हूँ। आप इस कैमरे के उस पार ज़रूर हैं, लेकिन आपके जज्बात, एहसासात, ये सब कुछ साथ साथ पता चल रहा था। एक तो हम सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के थ्रू भी कनेक्टेड हैं, फिर जो गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान हो रहा था, आप लोगों का मुसलसल फीडबैक आ रहा था, तो सारी चीज़ें पता चल रही थी। गुज़िश्ता 22-24 घंटे पाकिस्तान के लिए, इमरान ख़ान के लिए और उनके कारकुनान के लिए आसान नहीं थे, लेकिन इन 20 घंटों ने 26 साल की तारीख़ बदल कर रख दिया है। वो तारीख़ जो इमरान ख़ान जिसे सियासी जद्दोजहद कहते हैं ना, वो तारीख़ बदल दी है। एक तरफ बदतरीन ऑपरेशन और फिर दूसरी तरफ अदालत में केस की समाअत। तो अदालती वक्त शुरू होने से दरख्वास्त पर समाअत होने तक जो एक एक मिनट आप लोगों ने गुजारा है, उसका बड़े अच्छे से अंदाज़ा हो रहा था। मैं रात भर वहाँ ज़मान पार्क में मुज़ाहमत करने वाले कुछ पीटीआई के रहनुमाओं से राब्ते में था और मिनट्स टू मिनट्स अपडेट भी वहाँ से मिल रही थी। और बदतरीन शैलिंग के दौरान जहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, वहाँ पर उनके साथ कारकुनान कैसे ये वक्त गुजार रहे थे, उसका भी बड़े अच्छे से अंदाज़ा है। शायद आप लोग टेलीविज़न स्क्रीन्स पर कुछ रीज़न्स की वजह से ये सारी चीज़ें अनसेंसर्ड उस तरह से नहीं देख पा रहे थे जिस तरह से हमारे पास वो फीड आ रही थी, और वीडियोस और तस्वीर और इमेजेस जिस तरह से आ रहे थे। और फिर वो लम्हात भी देखे जब पीटीआई की लीडरशिप ने कारकुनान के माथे चूमते हुए, उन्हें गले लगाते हुए कामयाबी का ऐलान किया। बज़ाहिर ये नामुमकिन लग रहा था क्योंकि बहुत सारे लोगों के दावे और तज्ज़िये गलत साबित हुए, लेकिन कारकुनान इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी किसी सूरत नहीं चाहते थे। और उसके नतीजे में जो हुआ, उसने ना सिर्फ इमरान ख़ान को बल्कि उसके कारकुनान को भी पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बना दिया है। अगर आपको ये लगता है कि इमरान ख़ान शायद कहीं खौफ में मुब्तला हो गए होंगे या उनके कारकुनान को आपने सबक सिखा दिया होगा, तो ये जो उनका 20-22 घंटे का टाइम गुजरा है, ये शायद उनकी वो 26 साल की जो सियासी ट्रेनिंग थी उसके ऊपर भारी पड़ गया। तो मुसलसल 22 घंटे तक तवील तरीन मुज़ाहमत का एक नया रिकॉर्ड बनाया पीटीआई के कारकुनान ने। तारीख़ लिखी जा चुकी है, अब कोई मिटाना चाहे कोशिश कर ले, लेकिन ये मिटेगी नहीं। कारकुनान ने तीसरी मरतबा जब नफरी को ज़मान पार्क के गेट से वापस भेजकर उसका ज़मान पार्क का कंट्रोल संभाला और साथ ही एक तरह से जीत का ऐलान किया गया। ऑल्दो कि मैं ये मानता हूँ कि ना ये किसी की जीत थी ना किसी की हार थी, लेकिन जो वहाँ पर एक सेलिब्रेशन जैसा माहौल था, जैसा ऐलान किया गया, मतलब बदतरीन टीयर गैस, फिर पूरी रात मुज़ाहमत की, फिर पूरा दिन वो कल का मुज़ाहमत करते रहे, सुबह से लेके किस टाइम तक। तो थकावट से चूर कारकुनान जब आखिरी वक्त उन्होंने नफरी को पीछे धकेला और उसका पूरा कंट्रोल उन्होंने संभाला, तो खुशी से रो पड़े। मतलब आंखों में उनके आंसू थे और बड़े जज्बाती मनाजर वहाँ पर थे, ऐसे कि एक दूसरे के गले लगकर खुशी का इजहार कर रहे थे। ये कोई इस किस्म की जंग नहीं थी, बस सिर्फ लीडर का दिफा कर लिया, इस बात की उन्हें खुशी थी। कोई दुश्मन मुल्क के ख़िलाफ़ तो जंग नहीं लड़ रहे थे, सिर्फ अपने लीडर का दिफा किया, इस बात की खुशी थी, और सब सेलिब्रेट कर रहे थे। और ये सब कुछ शायद इसलिए भी था क्योंकि दावे और अंदाजे तो ये थे ना, जो रिपोर्ट्स थी वो तो ये थी कि इमरान खान अरेस्ट ऑपरेशन जो है ये सिर्फ 20 मिनट में मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन 20 मिनट का ज़मान पार्क का ऑपरेशन 20 घंटे में भी नामुकम्मल रहा। पुराने दस्ते थक हार के लौटते थे, फिर नए दस्ते आते थे, फिर लौटते थे, फिर नए आते थे, लेकिन आखिर में उन्हें भी लौटना पड़ा। 3 बार ये अटैम्प्ट हुई, 3 बार, और तीनों बार वापस हुए। सच पूछे तो एक लम्हे के लिए या कुछ मोमेंट्स ऐसे आए, कुछ विजुअल्स देख के परेशानी हुई, और जिस किस्म की इत्तलात अंदर से आ रही थी, परेशानी इस बात को लेके हो रही थी कि ये मामला जिस कदर कशीदा हो चुका है, खुदा न खास्ता हमारे किसी भाई बहन की जान ना चली जाए। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें ना कोई जीत रहा था और ना कोई हार रहा था। रेंजर्स के जवान हो, पंजाब पुलिस के लोग हों या पीटीआई के कारकुनों हैं, तो हमारे सारे अपने ही भाई हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम इतनी हिकमत इस्तेमाल ज़रूर की गई कि कोई बड़ा सानहा ना हो। क्या इमरान खान की गिरफ़्तारी इतना ही आसान रह गया है मामला, या इतना सादा मामला रह गया जितना आप समझते थे? इस कदर ताकत का इस्तेमाल किया गया, इसके बावजूद ये मुमकिन नहीं हो सका। उल्टा इमरान खान ने वो शेल जितने आपने फ़ायर किए वो अपनी टेबल पर रख कर उसने पूरी दुनिया को बताया कि एक साबिक वज़ीर आज़म को गिरफ़्तार करने के लिए हुकूमत किस हद तक ताकत का इस्तेमाल कर रही है।
میرے لیے یہ کوئی خوشی کی خبر نہیں ہے، نہ مجھے کبھی اچھا لگتا ہے کہ عالمی میڈیا پاکستان کو اس قدر برے امیج کے ساتھ پورٹرے کرے، لیکن ملکی میڈیا پر تو آپ نے غیر اعلانیہ پابندی لگا رکھی ہے کہ وہ عمران خان کی تقریر بھی نہ دکھائے۔ آج بھی جب عمران خان پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہے تھے اس سارے معاملے کے حوالے سے، صبح کے وقت ٹی وی چینلز کے اوپر بالکل ہو کا عالم تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہے، کیا معاملہ ہے، لیکن پی ٹی آئی کے لوگ اندر سے یہ خبر نکال کے لاتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ جناب چینلز کو فون کر کر کے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی تقریر نہ دکھائیں، لیکن عالمی میڈیا تو یہ سب کچھ دکھا رہا ہے، وہ تو نہیں رک رہا، وہ آپ کے زیر اثر نہیں ہے، اس لیے وہ بھرپور کوریج دیتا رہا ہے۔ یعنی جس خبر کا نیشنل میڈیا پر بلیک آؤٹ تھا وہ انٹرنیشنل میڈیا کی ٹاپ سٹوری تھی۔ زمان پاک آپریشن اور جو محاصرہ تھا وہ چھوٹے بڑے ہر قسم کے عالمی میڈیا کی ہیڈ لائن بنا۔ 20 گھنٹے کی اس جنگ کے بعد بالآخر عدالت نے سیز فائر کا حکم دیا۔ یہ جو قانونی ان کی ٹیمیں ادھر ادھر ساری بھاگی پھر رہی تھی کل رات سے پھر دن سے، مطلب کوئی بھی ایک مومنٹ کے لیے بھی سکون سے نہیں بیٹھ رہا تھا، سب آن ٹوز تھے۔ عمران خان کے جو وکلا تھے وہ سیم ٹائم پہ لاہور اور اسلام آباد کی ہائی کورٹس میں موجود تھے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کل تک آپریشن معطل کرنے کا حکم دے دیا، تھوڑا ریلیف ملا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری معطل کرنے کے لیے اسی مقامی عدالت رجوع کرنے کی ہدایت کی ہے جس نے یہ آرڈر جاری کیے تھے۔ یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی بہت زیادہ ریلیف نہیں مل سکا پی ٹی آئی کو۔ وقتی طور پر تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ طوفان تھم چکا ہے، لیکن خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ حکومت میں شامل بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ریاست کی رٹ قائم کرنے کے لیے مزید طاقت کا استعمال کیا جائے اور عمران خان کو ہر صورت گرفتار کیا جائے، لیکن یہ ریاست کی رٹ کا دعویٰ کرنے والے یا عمران خان کو اس قسم کے کیس میں گرفتار کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنے والے کیا یہ جانتے ہیں یا انہیں یہ معلوم ہے کہ جس قسم کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری عمران خان کے جاری ہوئے ہیں، ایگزیکٹ وہی وارنٹ گرفتاری بالکل ویسے ہی رانا ثناءاللہ صاحب کے بھی جاری ہوئے۔ اب رانا ثناءاللہ کے خلاف انسداد دہشت گردی کی جو گجرانوالہ کی عدالت ہے اس نے وارنٹ جاری کیے ہوئے ہیں، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کے، انہیں گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ اور پولیس وہاں پہ جا کے کیا کہتی ہے کہ جناب ہم نے انہیں بڑا تلاش کیا لیکن ہمیں وہ مل نہیں سکے۔ کیا آئی جی پنجاب یہ اس وارنٹ کی تعمیل کے لیے کوئی نفری منگوائیں گے یا کوئی اضافی نفری کہیں شیخوپورہ سے، گجرانوالہ سے، کہیں ادھر ادھر کے علاقوں سے، سیالکوٹ سے منگوائیں گے؟ اگر نہیں منگوائی تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ رانا ثناءاللہ بھی عدالت کو مطلوب ہے اسی طرح سے جس طرح سے عمران خان کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، تو اس کے خلاف آپ نے تعمیل نہیں کرانی۔ اور وہ وزیر داخلہ یا رانا ثناءاللہ جو عدالت کو مطلوب ہے خود اسی قسم کے کیس میں، وہ عمران خان کے خلاف اسی کیس میں کیسے آپریشن کروا سکتے ہیں؟ اور میرا نہیں خیال کہ جو رینجرز کی ساری موومنٹ ہوئی ہے یہ ان کی اپروول کے بغیر یا ان کی مرضی کے بغیر ہو گئی ہوگی، یا اس میں وفاقی حکومت آن بورڈ نہیں ہوگی۔ یہاں پر سوال ابھی بھی یہ ہے کہ عمران خان گرفتاری کیوں نہیں دے رہے؟ یہ کویشچن ہے نا کہ چلیں اتنی ساری جھنجھٹ سے بچنے کے لیے آپ گرفتاری دے دیتے تو یہ سچویشن نہ ہوتی ہے، اس قسم کا نہ آپریشن ہوتا۔ تو جان کو درپیش خطرات الگ ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ مقدمات بے بنیاد ہیں، مطلب ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کس گراؤنڈ کے اوپر یہ بنائے گئے اور ایک بوگس سے مقدمات میں مجبور کیا جا رہا ہے کہ عمران خان گرفتاری دیں۔ مطلب آمدن سے زائد اثاثے ہیں، نہ کرپشن ہے، نہ چوری ہے، صرف سیاسی سرگرمیوں پر ہونے والے یہ جو 80 کے قریب مقدمات ہیں یا پرچے ہیں، ان میں عمران خان گرفتاری دے دے۔ وہ توشہ خانہ کا جو آپ نے بیانیہ بنایا وہ تو ویسے ہی دفن ہو گیا اور اسی سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سارا کچھ ہوا، لیکن اب چونکہ وقتی طور پہ یہ طوفان تھم چکا ہے تو ہم واپس آئیں گے توشہ خانہ کی طرف اور پھر سے کویشچن ہوگا، اور یہ گھڑیاں جو آپ نے لی ہیں اس کے اوپر بھی اسی طرح سے بات ہوگی جیسے آپ کرتے رہے ہیں عمران خان کی گھڑی کے اوپر۔ تو عمران خان کی جان کو کتنا خطرہ ہے یہ آج کے آپریشن سے بھی دکھائی دے رہا تھا۔ مطلب اتنی فرسٹریشن تھی، اتنا زیادہ کہ مطلب وہ بتا رہے ہیں کہ سیدھے فائر بھی ہو رہے تھے، اور کس قسم کے مناظر تھے میں یہاں پر دکھا بھی نہیں سکتا۔ اوپر سے 4 ہفتے کی ضمانت پر گئے جو نواز شریف ہیں وہ عمران خان کو بہادری کا سبق سکھا رہے ہیں کہ اس طرح بہادری ہوتی ہے۔ مطلب عمران خان کی بہادری کے لیے میں آپ کو اگر سمپل بتاؤں نا، بس یہ ایک تصویر کافی ہے، ایک تصویر۔ اس شخص کو ڈرانے کی ہر کوشش ناکام ہو چکی ہے، جو شیل آپ نے اس پہ پھینکے اس نے اپنی ٹیبل پر سامنے رکھ کے پوری دنیا کو دکھائے۔ یہ تصویر آپ کے ہر بیانیے پر بھاری پڑے گی، ہر بیانیے پر، اور یہ تصویر انتخابات تک بھی اور اس کے نتائج آنے کے بعد تک بھی آپ کا پیچھا کرے گی، یہ میں ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں۔
آپ نے لوگوں کے دلوں میں خوف ڈالنے کی کوشش کی، لیکن الٹا یہ ہوا اثر کہ وہ خوف ختم کر دیا. لوگ اب ڈرنے کی بجائے آپ کا مقابلہ کرنے کی بات کرتے ہیں سیاسی طور پر، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ میدان میں آئیں، آپ سے مقابلہ وہاں پہ ہوگا، اور آپ اس مقابلے سے بھاگتے ہیں. بھرے جلسوں میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ترازو کا پلڑا برابر کر دو تو ہم کل الیکشن کرا دیتے ہیں. مطلب یہ کہ ریاستی ادارے آپ کی مرضی سے چلیں گے. مطلب جب آپ کو لگے کہ پلڑا برابر ہو گیا الیکشن کرا دو. الیکشن کمیشن کیا الیکشن کرانے سے پہلے آپ کے ترازو کا پلڑا چیک کرے کہ ابھی یہ برابر ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ یہ تو سیدھا سیدھا ادارے کو آپ متنازع بنا رہے ہیں کہ آپ اس کی ساکھ جو آلریڈی اتنی کمپرومائزڈ ہے آپ اس کو اور زیادہ متنازع بنا رہے ہیں کہ جب ہم کہیں گے تب یہ الیکشن کرائے گا، ابھی نہیں کرا رہا تو اس کا مطلب ہم نہیں چاہتے. تو یہ تو انتخابات سے رائے فرار ہے. آپ مل کر منصوبے بناتے ہیں اور پھر آ کے عوام سے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم تو یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتا ہے. اعلان کر کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جس نے ٹکٹیں لینی ہیں وہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخیں نوٹ کر لے، جلدی درخواستیں دے دیں. مطلب آپ کو ٹکٹوں کے لیے لوگ نہیں مل رہے. دوسری طرف خان ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے، آج میں نے تو آڈیو لیک سنی ہے جس میں وہ کوئی پیغام ان کا گیا ہے کہ مشکل وقت میں جو زمان پاک نہیں پہنچا اسے ٹکٹ نہیں دوں گا. بڑی اچھی بات ہے. پارٹی کے مشکل وقت میں جو ساتھ نہیں کھڑا ہوگا اس کو ٹکٹ دینے کا فائدہ نہیں ہے. آپ نے ایک طرف سے اپنی طرف سے آڈیو لیک کیا ہے، لیکن وہ بالکل ٹھیک سٹینس ہے خان کا، اور بڑی اچھی بات ہے. میں کہتا ہوں یہ خان کی آواز میں بھی یہ آڈیو لیک کر دیں تو کوئی فرق نہیں پڑنا. یہ ٹھیک بات کی ہے اس نے کہ جو پارٹی کے مشکل ٹائم میں ساتھ نہیں ہے اس کو ٹکٹ کیوں دوں. تو پلڑا ادھر بھی خان صاحب کا بھاری ہے. اب آپ بھاگ لیں جتنا آپ نے الیکشن سے بھاگنا ہے، کیونکہ یہ پلڑا اب برابر نہیں ہو سکتا. نہ اتنے لوگ آپ کے ساتھ آگے کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ اتنی میسو سپورٹ. آج تو وکلا بھی نکل آئے ہیں آپ کے خلاف، آج تو وہ بھی حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. کون ہے جو عمران خان کے ساتھ اس وقت نہیں کھڑا؟ آلدو عمران خان نے کہا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے مخالف نہ ہو، لیکن عوام نے بھی ثابت کیا کہ کوئی رہ نہیں گیا جو ان کے ساتھ نہ کھڑا ہو. تو آپ بھاگیں الیکشن سے، خان آپ کو بھگاتا رہے گا اسی طرح سے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آج تک کے لیے اتنا، اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.